سفید پڑتا چہرہ، آنکھوں کے گرد گھیرے سیاہ ہلکے، بے ترتیب بال، سہما ہوا لہجہ اور پریشان حال پرانے مگر صاف ستھرے کپڑوں میں ملبوس، وہ روزانہ صبح میرے پاس آیا کرتا تھا۔ وہ باپ تھا، مجبور باپ، ہارا ہوا باپ۔ صاحب میری بیٹی بیمار ہے، اس کا آپریشن ہے، خدا کے لیے میری کچھ مدد کر دیں، اللہ آپ کو بہت اجر دیں گے۔ کام میں مگن دکان پہ بیٹھے کیلکولیٹر پر تیزی سے انگلیاں چلاتے ہوئے کن اکھیوں سے میں نے اس کی طرف دیکھا اور گویا ہوا، اچھا خوب، یہ کام ٹھیک ہے، یہ مانگنے کی نت نئے طریقے کہاں سے نکال لیتے ہو تم لوگ؟ کبھی ماں بیمار ہے تو کبھی بیوی اور بیٹی، اچھا طریقہ ہے حرام خوری کا۔ چنگے بلے ہو، کوئی کام دھندا نہیں کر سکتے، مانگنے چلے آتے ہو منہ اٹھا کر۔ صاحب کرتا ہوں کام، مگر 300 دہاڑی میں گھر کا چولہا بڑی مشکل سے چلتا ہے، بیٹی کا علاج کیسے کرواؤں؟ آپ حسب توفیق میری مدد کر دیں، احسان مند رہوں گا، اللہ آپ کو 1000 گنا اجر دے گا۔ میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی 10 روپے کا نوٹ اسے تھماتے ہوئے 10,000 باتیں سنا دی، جیسے اپنی ساری جمع پونجی اسے تھما رہا ہوں، اور وہ نظریں جھکائے 10 روپے کا نوٹ لیتا، دعائیں دیتا، رخصت ہو گیا۔ یہ پہلی دفعہ جب میری دکان پر آیا تب کا واقعہ ہے، اب یہ سلسلہ روز چل نکلا۔ وہ آتا، سوال کرتا، میں باتیں سناتا، اور وہ سر جھکائے کھڑا رہتا، میں 10 روپے دیتا اور وہ دعائیں دیتا، رخصت ہو جاتا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ صبح مسجد سے واپسی پر میرے والد صاحب نے مجھے 500 دیے کہ کسی ضرورت مند کو دے دینا، وہ اکثر ایسا کرتے ہیں، اس لیے پیسے میں نے جیب میں رکھے اور دکان کی راہ لی۔ حسب معمول پہلے کی طرح سب سے پہلے اس فقیر نے آ کر مودمانہ اور سلجھے طریقے سے سوال کیا، اور میں نے سب سے پہلے اسے خوب الٹی سیدھی سنائی اور 500 کا نوٹ نکال کر اس کی طرف بڑھاتے ہوئے اسے خبردار کیا کہ یہ تمہارے پورے 6 مہینے کی خیرات ہے، اب 6 ماہ تک تم دوبارہ میری دکان کے آس پاس بھی نظر نہیں آؤ، نہیں تو تمہاری خیر نہیں۔ اور وہ روزانہ کی طرح سر جھکائے دعائیں دیتا نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ تقریباً 2 ہفتے تک وہ دوبارہ نظر ہی نہیں آیا۔ پھر ایک دن میں اپنے اسٹوڈنٹ کے ساتھ باتوں میں مصروف تھا کہ وہ فقیر نمودار ہوا، اسے دیکھ کر جھٹ سے میرا پارا 7ویں آسمان کو چھونے لگا۔ حرام خوری، تم پھر آ گئے؟ اثر نہیں ہوا تھا؟ کیا کہا تھا میں نے؟ ذرا سکون، میں بہت ڈھیٹ آدمی ہوں۔ اس نے میری طرف خاموشی سے دیکھا اور بند مٹھی میں میرے سامنے کاؤنٹر پر رکھ کر کھول دی۔ اس میں کچھ پیسے تھے۔ خود کو سنبھالتے ہوئے میں نے حیرانی سے اس کی طرف دیکھا اور پوچھا، یہ کیا ہے؟ صاحب آپ نے جو پیسے دیے تھے ان میں سے کچھ بچ گئے تھے، وہ واپس کرنے آیا ہوں، کیونکہ میری بیٹی کا پچھلے ہفتے انتقال ہو گیا ہے، مجھے اب ان پیسوں کی ضرورت نہیں، آپ رکھ لیں۔ صاحب میں مجبور تھا، فقیر نہیں، اور آپ لوگوں کی بہت مہربانی جو میرے مشکل وقت میں مجھ بے بس اور لاچار کے کام آئے، اللہ آپ کو کبھی کسی شے کی تھوڑ نہ دے۔ صاحب اللہ خوش اور آباد رکھے آپ کو۔ آنکھوں میں جاری آنسوں اور کانپتی آواز کے ساتھ وہ میرا شکریہ ادا کر رہا تھا، اور میں اس کی کھلی مٹھی کو بت بنا اپنی کرسی پر بیٹھا مارے شرم اور ندامت کے زمین کے پھٹ جانے اور دفن ہو جانے کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ شکریہ ادا کرنے کے بعد رکا نہیں تھا، آج بھی ڈھیروں دعائیں دیتا رخصت ہوا تھا، مگر مجھے اپنے حلق میں درد کا ایک گولا اٹکا ہوا محسوس ہو رہا تھا، جس کو نگلنے میں نہ جانے کتنا وقت درکار ہوگا۔ انسانی فطرت بھی کمال کی ہوتی ہے، غریب کو اس کی غریبی کا احساس دلانے اور اپنی برتری ظاہر کرنے کے لیے اپنی نیکی کو گناہ کبیرہ میں بدل کر سکون کے طلبگار رہتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں جب ایسی بے شمار نعمتوں سے نواز رکھا ہے جس کے ہم ذرا بھی لائق اور قابل نہیں، تو پھر ہم کیوں اس کے دیے ہوئے رزق سے جب کسی ضرورت مند کی مدد کرتے ہیں تو اصل نقل کے چکروں میں پڑ جاتے ہیں۔ اب جب بھی جتنا ہو سکے توفیق کے مطابق جب کسی کی مدد کریں تو دل سے کریں اور اللہ کی رضا کے لیے کریں، اور اللہ کی رضا بیزاری سے حاصل نہیں ہوتی، صدقے دل سے ہوتی ہے۔ اللہ پاک ہمیں سچے دل سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔